وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 3 اور 4، درس نمبر 1293. آج کا موضوع کیا ہم سب جھوٹے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف اور جو اب تک ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں اس میں بہت بنیادی مضمون ہے. اور دیکھیں آج کا جو سبق ہے میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی پڑھ دوں. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم، ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھی. کبرت کلمتاً تخرج من افواہہم، کیسی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور یہ لوگ بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں. تھوڑی سی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. سامعین کرام دیکھیں، اب یہ مسئلہ تو ہمارا نہیں ہے، اس وقت تھا، ابھی بھی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بعض یعنی عیسائی جو ہیں وہ آج زیادہ ہے مسلمانوں سے تعداد میں، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ کی اولاد ہے. یہ نظریہ پہلے بھی تھا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. فرشتے اللہ کی اولاد مانتے تھے. فرشتوں کو جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کی اولاد مانتے تھے، اور وہ بھی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ یہ کہتے تھے. تو دیکھیں یہ گمراہی ہے،
میں یہ نہیں کہتا یہ گمراہی نہیں ہے، اور بڑی سخت گمراہی ہے، لیکن جتنی سخت یہ گمراہی ہے اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ ہماری جو گمراہی ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ دیکھیں، جن کے عہدے بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، جن کے عہدے بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ مار پڑتی ہے، اور پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں، اب یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ یہ سوچیں گے میں نے ابھی وضاحت نہیں کی ہے۔ دیکھیں، اس وقت امتوں میں بڑی امت جو ہے، یعنی بڑی امت سے میرا مراد یہ ہے کہ جس کے ذمہ ڈیوٹی ہے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی، تو وہ مسلمانوں کی ہے۔ اور مسلمان جو ہے کلمہ توحید کا بظاہر علم بردار ہیں، کلمہ توحید کے علم بردار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، یعنی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن ہم نے یہ ذمہ داریاں ختم کر دی ہیں اپنی، بالکل ہم عہدہ برا ہو گئے ہیں ان ذمہ داریوں سے۔ آج کوئی ایسی مملکت ہے بحیثیت مسلمانوں کے، کوئی ملک ایسا ہے کہ جو یہ اپنی ڈیوٹی سمجھے، اعلاء کلمۃ الحق کو اپنی ڈیوٹی سمجھے اور خود بھی قرآن کے مطابق عمل کرے؟ ایسی کوئی ریاست ہے آج روئے زمین پر؟ نہیں ہے۔ ہماری تو بہت زیادہ بری حالت ہے۔ ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، دنیا ہی کی طلب ہے۔ آج آپ پاکستان کو دیکھ لیں، 2021 مئی کا مہینہ ہے، تو آپ دیکھ لیں مذہبی سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن، صاحب اقتدار، فوج، عدلیہ، انتظامیہ، صحافی، میڈیا، سب دنیا والے ہیں۔ کوئی شرم کی حد ہوتی ہے، بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ ہم سب بے شرم ہیں، اللہ سے صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے تو واضح طور پہ اپنے نبی کو کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیں جو پھر گئے میری یاد سے۔ من تولا عن ذکرنا، بس یہ تھوڑا سا یہاں رک جائے نا، من تولا عن ذکرنا، آج کا ہر فرد اور امت یہ بات اس پر فٹ آتی ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے ہم پھر گئے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل اور نگاہ میں تو کیا ہے؟ دنیا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف برتنے کا سامان ہے۔ دیکھیں، برتنے کا سامان یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کھانا پکا رہے ہیں اور ایسے برتن ہیں آپ کے پاس جو ڈسپوزیبل ہیں، برتنے کے ہیں، تو اصل مقصد تو وہ برتنوں کا استعمال نہیں ہے بلکہ کھانا پکانا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کروں، متاع کی بات کر رہا ہوں، وقتی طور پہ استعمال، اور پھر آپ یا کھانے کے برتن آپ جو استعمال کرتے ہیں ڈسپوزیبل چیز جو ہے، تو یہ دنیا جو ہے یہ ڈسپوزیبل، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ڈسپوزیبل۔ اور تو دیکھیں، ہم تو بس ڈسپوزیبل چیزوں سے ہم نے پیار کر لیا ہے اور اس سے دل لگا لیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلے کو تو آپ سمجھے نا، ہم نے ڈسپوزیبل جو وقتی طور پہ ایک چیز ہے، تو اب یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مثال دوں۔ عرفات کا میدان ہے،
وہ بس سال میں ایک مرتبہ ایک دن ہوتا ہے اس کا، پھر وہ غیر آباد ہو جاتا ہے، عرفات کا میدان، اور ایک دن ہوتا ہے، بس وہ ایک دن کی بات ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے، یہ میں نے آپ کو مثال دی، برا نہ مانے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ دنیا ایک دن کی ہے، بس بات ختم۔ اس کے بعد جو ہے حقیقی دنیا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخری، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ اصل زندگی ہے، وہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہ تو متاع الغرور ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بتان وہم گما لا الہ الا اللہ۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو دو آیات ہیں خاص طور پہ، کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے یعنی 5 نمبر آیت میں کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ما لہم بہ علم ولا لآبائہم کبرت تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے، کیسی سخت بات ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو اپنے لیے پڑھا کریں، قرآن کی آیات کا لفظی ترجمہ جو بھی ہے اس کے حقیقی معنی کو اپنے اوپر فٹ کیا کریں۔ بس یہ ایک مختصر جملہ ہے میرا، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض آیات ایک خاص شان نزول کی طرف یا خاص لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہوں، لیکن آپ نے ان آیات کے تناظر میں اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ اب یہاں کیا کہ ایک ایسی بات جو حقیقت کے خلاف ہے، وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو حقیقت کے خلاف بات ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، ہم مسلمان بالکل جو سورہ اخلاص میں ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کو مانتے ہیں، اللہ کو یکتا بھی مانتے ہیں، بس ذات میں یکتا، صفات میں یکتا ہم نہیں مانتے۔ ولم یکن لہ، دیکھیں سورہ اخلاص جو ہے اس کو آپ پڑھیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر حقیقی طور پہ دیکھیں ہم سورہ اخلاص کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کو اگر آپ ایک مانتے تو پھر اللہ کی سنتے۔ اللہ تو وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو۔ اللہ تو وہ ہے جو الہ واحد ہے، لیکن ہم تو نہیں مانتے۔ میں سورہ اخلاص کی، کوئی بات نہیں، میں سورہ اخلاص پہ چلا گیا، سن لیں ذرا، قل هو اللہ احد، ہم نہیں مانتے ایک، بعض صفات میں یکتا مانتے ہیں۔ اب ہم یہ ٹھیک ہے، میں شہادت دیتا ہوں آپ کی طرف سے کہ ہم اور مشرک بھی، ہم اور مشرکوں کا عقیدہ ایک تھا۔ وہ کہتے تھے رب السماوات والارض، خالق سماوات والارض ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ان مشرکوں کی طرح ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ خالق سماوات والارض اللہ ہے۔ مشرکوں کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئے، لیکن وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کے سوا اور معبود بھی ہیں۔ ہم بھی دل و جان سے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ الہ واحد ہے۔ کچھ تو دنیا بھی ہے، کچھ تو مال و دولت بھی ہے، مال اور اولاد بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، کچھ اقتدار بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم اسی گھمنڈ میں پڑے ہوئے۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن ہم تو قائل نہیں ہیں اس بات کے۔ اللہ کی شان بے نیازی سے ہم ڈرتے تو اس کا خوف رکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے،
ہم کچھ کریں یا نہ کریں بس وہ مہربانی فرمائے گا، بے نیاز نہیں ہمارے تو ذہن میں کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے، سچی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، کچھ اور کھچڑی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے دماغ میں بھی وہ چل رہی ہے، میں تو مسلمان، یہ کھچڑی ہے آپ کے ذہن میں؟ بالکل ہے، ہم سب کے دماغ میں یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ میں تو کلمہ گو ہوں. ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کو اس فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بے ایمان ہونے کی گواہی دیتا ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے، یخادعون اللہ، اپنے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، مومنوں کو، خالص مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ تو اپنے آپ ہی کو دے رہے ہیں. میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اس دھوکے سے نکلے، حقیقی ایمان لے آئے اللہ پہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو سچا ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. بہرحال میں سورہ اخلاص کی بات کر رہا تھا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا. لیکن اس قبیل کی ایک اور ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں اور خدا بھی ہیں، صرف تھوڑا سا قسم میں، کوالٹی میں فرق ہے. دیکھیں یہ کوالٹیاں ہر چیز میں موجود ہوتی ہیں، اقسام، کوالٹیاں. تو کوالٹی میں فرق ہے، ہمارے شرک کی کوالٹی میں فرق ہے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرک کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے اور بھی سانجے ہیں، اور بھی قوتیں ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں، ہمیں اس پر بھروسہ ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. تو مسئلہ یہ ہے سارا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ہم نے تو بنائے ہوئے ہیں ہمسر اس کے، یہ مال، دولت، اولاد، یہ اللہ کے ہمسر ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والے تو شدید محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور ہمسر ہو گیا تو آپ اس سے محبت کر لیں. آج اللہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن سچا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. سچا دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ دنیا ہمیں محبوب ہے اللہ کے مقابلے میں. آپ دیکھ لیں، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے. دیکھیں یہ کوئی سمجھنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے. صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 4 اور 5، اس میں اللہ کی اولاد ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ کبرت، یعنی جو جھوٹے معبود ہیں، جو ہم نے جھوٹے بنائے ہوئے. اب یہ آیت نمبر صرف 4 جو ہے اس کو تو آپ یعنی ایک طرف رکھیں نا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. 5 نمبر آیت تو ہمارے پاس ہے. ہم نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جن ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، دنیا کو اور ما فیہا کو، ہماری ماں باپ نے، کیونکہ یہ سلسلہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے. ہمارے بزرگ سے میری مراد یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ دین کے بزرگ میں نہیں کہہ رہا، وہ بھی غیر اللہ کو پوجتے تھے، ہم بھی غیر اللہ کو پوجتے ہیں. وہ بھی نفس و شیطان کے پیروکار تھے، ہم بھی نفس و شیطان کے پیروکار ہیں. برا نہ مانے اس بات پہ، لیکن سچ سے آپ حقیقت اگر چرا بھی لیں تو سچ ہوتا ہے. اور یہ معاملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں صدیوں سے چلا رہا ہے
کہ ہم نفس و شیطان کے پجاری بن گئے۔ جس وقت ہلاکو خان کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا مسلمانوں کو کاٹ ڈالنے کے لیے، تو اس وقت دربار میں کیا بحثیں ہو رہی؟ شیعہ سنی اور کوا حلال ہے کہ حرام ہے، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ کی بندگی کی بات نہیں تھی، بس کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک شیعہ ابن القمی تھا یا جو بھی تھا، مجھے یہ شیعہ وزیر نے، معتصم باللہ کے ایک شیعہ وزیر نے دعوت دی تھی ہلاکو خان کو کہ لوہا گرہ میں آ جاؤ، یہ لوگ خوب مست ہیں، کاٹ ڈالو ان کو۔ آیا وہ تو خیر، اس نے تو وہ ابن القمی کو بھی کاٹ دیا اور سب کو کاٹ ڈالا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہاں سے جو ہمارا مسئلہ بگڑا ہے اور قرآن سے جو ہم نے وہاں سے رخ پھیرا ہے، آج تک ہمارا رخ قرآن کی طرف نہیں ہے۔ نام ہے، قرآن نہیں ہے، رسم الخط ہے قرآن کا، آج حقیقت نہیں ہے۔ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے سامعین کرام۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 5 جو ہم پڑھ رہے ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہ اپنی طرف کنورٹ کر لیں یہ جملہ کہ ہم جن معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں، جن کو ہم نے اس وقت، آج کے مسلمان نے جن کو اپنا معبود، دنیا کو، ظاہر کو ہم نے اپنا معبود، مقصود اور محبوب بنا لیا ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ہمارے آباء و اجداد کو پاس اس کی کوئی دلیل تھی۔ دیکھیں، میرا باپ دنیا دار تھا، میں بھی دنیا دار ہوں۔ میرا باپ دین کو نہیں جانتا تھا، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو میں بھی دین کو نہیں جانتا، نہ اس نے ہمیں دین سکھایا، نہ اس وقت ہم دین کو سیکھنے کے طالب ہیں۔ اس کا مطلوب مقصود اور محبوب دنیا تھی، اس نے مجھے دنیا ہی کا دیوانہ بنا دیا، یعنی مثال کے طور پہ عرض کروں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ دنیا، ختم بات۔ مجھے یعنی دیکھیں، میرے ساتھ بھی کچھ لوگ رہ رہے ہیں نا، مجھے معلوم ہے کہ یہ اپنی اولاد کو اس راستے پر جن کی طرف میں ان کو بلا رہا ہوں نہیں ڈالنا چاہتا، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے پھر۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ دیکھیں اس بات کو ذرا غور کریں، کبرت بہت سخت بات ہے جو ان کے زبان سے نکلتی ہے۔ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو یہ سخت بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تو وہ ہستی ہے جو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی تو شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے۔ شدید کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں تو پہلی محبت اور آخری محبت ظاہر ہے، دنیا ہے، بس جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ 22 سال عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے 22 سال جد و جہد کی اس مقام کے لیے، جب وہ الیکشن میں سلیکشن ہو گیا نا وزیر اعظم کے لیے، کہتے ہیں 22 سال میں نے آج تک کے لیے کوشش، تو ہم ساری زندگی، یہ کیا عمران خان ہے؟ یہ آپ ہیں، ہم سب ہیں، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کا انتظار کرتے ہوئے، تو کوئی خوش، یعنی آپ دیکھ لیں آج کا یہ میرا درس جو ہے، پتہ نہیں اس وقت جب آپ سنیں ہو سکتا ہے وہ کہاں پہ ہوں، قبر میں ہوں گے، نہیں ہوں گے، بہرحال تو، لیکن وزیر اعظم بن بھی گئے، لیکن پریشانیاں تو کم نہ ہوئیں، بڑھ گئیں، کم ہونے کی بجائے بڑھ گئیں، خوشی ملنے کی بجائے پریشانی بڑھ گئی۔ آج دیکھ لیں کھلے طور پہ وہ نہیں پھر سکتے، چلنے پھر پابندی ہے اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ ابھی ایک رمضان کے مہینے میں وہ گئے اسلام آباد میں، کسی مارکیٹ کا دورہ کیا، تو وہاں وہ مارکیٹ کو خالی کرا لیا گیا، خود ہی ڈرائیو کر کے، بس وہ ایک فوٹوگرافر نے فلم بنا دی ان کی اور وہ آن ایئر کر دی، بڑا ان کی مذاق اڑایا گیا۔ یہ کیسی وزٹ تھی آپ کی؟ بازاروں کی کیا وزٹ تھی آپ کی؟
بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سخت بات ہے جو ہم اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں. ہم اپنے زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا مقصودہ الا الدنیا، لا محبوبہ الا الدنیا، لا مطلوبہ الا الدنیا. یہ ہم اپنے زبان حال سے، اور یہ بہت بڑی سخت بات ہے، اور یہی عقیدہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا. یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں. ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم لوگ جھوٹے ہیں. نماز بھی جھوٹ ہے ہماری، روزہ بھی جھوٹ ہے، حج بھی جھوٹ ہے، زکوٰۃ، سارا عمل جھوٹ بن جاتا ہے اس وقت جب کہ اللہ کو آپ منزل نہیں بنا پاتے، اور دنیا کے دھوکے میں آپ رہتے ہوئے اگر یہ آپ اعمال کر رہے ہیں تو یہ جھوٹے اعمال ہے، یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے، دکھلاوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. ما سوی اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے. ہم تو اللہ کے لیے تو زندگی نہیں گزار رہے. اپنے آپ کو سمجھے نا. ہماری بات، ہماری زندگی، ہماری موت اور ہماری تمام کارگزاریاں یہ دنیا کے لیے ہیں، جبکہ مومن تو اس بات کا اپنے عمل سے اعلان کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. بھائی میری تو ساری زندگی، میرے تمام زندگی، صلات کا میں نے مانا کہ تمام زندگی، میری قربانی، میری موت، میری حیات اللہ کے لیے. میرا مقصود بھی اللہ، میرا مطلوب بھی اللہ، مجھے محبوب بھی اللہ. زبان حال سے یہ کہتا ہے. لیکن ہم زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا. تو یہ سب کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں زبان سے یہ جھوٹ ہے. ان یقولون الا کذبا. تو بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے اللہ کا بیٹا تو نہیں بنایا، لیکن ہم نے اللہ کے لیے اور شریک تو بنائے ہوئے ہیں. وہ آپ کو میں نے وضاحت کر دی. تو یہ بہت سخت جملے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. یہ آیت ہمارے بارے میں. عیسائیوں کو تو چھوڑ دیں آپ، یہ ہمارے بارے میں کہ ہم بہت بڑے جھوٹے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. یہ سب جھوٹ ہے. نہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، نہ کہنا ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں، اور نہ سیدھے راستے کی جویا ہے. بہرحال سوچیں ذرا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ان یقولون الا کذبا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
إن يقولون إلا كذبا ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا. یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.